اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اسی کے ہیں اور ہمیں واپس اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ عزیز دوستو، دفن کے بعد پہلی رات بہت مشکل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے چھٹ کے ایک علیحدہ تنہا جگہ کے اوپر انسان کو جب چھوڑ کے آ جاتے ہیں سب، تو لازمی بات ہے وحشت تو ہوتی ہے نا، پریشانی تو ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں جا کر جانے والے کو نہ بھولیں۔ خصوصاً دفن کے بعد پہلی رات ضرور بالضرور صدقہ دیں اور 2 رکعت نماز وحشت قبر ضرور پڑھ لیں۔ اور اگر وہ نماز جو کہ صرف چند منٹ کی ہے، مگر آپ کا یہ عمل جانے والے کی عاقبت کو سنوار دے گا۔ یہ 2 رکعت کی نماز ہے جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھی جاتی ہے۔ نماز مکمل کر کے یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث ثوابہ الی قبر فلاں ابن فلان۔ فلاں ابن فلان یعنی کہ میت کا نام اور میت کے والد کا نام۔ اور اگر بہت دور دور کے کوئی عزیز رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں جو یہ نہ پڑھ سکیں بھی، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھ لیں۔ اور وہ بھی بہت ہی زبردست اس کے بارے میں لکھا ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ اور دوسری رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھ کے ہدیہ کریں، تو بھی ان دونوں نمازوں کا بہت بہت اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ خدا اس نماز وحشت کے ختم ہوتے ہی 1000 فرشتوں کو جنتی لباس دے کر میت کی قبر کی طرف روانہ کر دیتا ہے، جو آ کر اس کے پورے بدن کو ڈھانک دیتے ہیں اور اس کے قبر کی تنگی کو قیامت کے دن تک کشادہ کرتے رہتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے والے کو بھی اسی قدر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور اس کے 40 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ قبرستان سے گھر واپس جا رہے ہوں گے تو اور تمام مراسم آپ نے ادا کر دی ہوں گے، تو آپ نے جو بھی قدم اٹھایا ہوگا ہر قدم کے بدلے آپ کو 1 قرات کا ثواب عطا ہوگا، اور ہر قرات کا ثواب کوہ احد کے برابر ہے، جو بعد میں آپ کے نامہ اعمال میں رکھ کر وزن کیے جائیں گے۔ تو جب آپ دعا پڑھتے ہیں سورہ قدر اور سورہ اور نماز کے مکمل کرنے کے بعد، تو اس کا دعا کا ترجمہ یہ ہے، پروردگار درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر، اور اس کا ثواب فلاں ابن فلاں یعنی اس نماز کا ثواب جو ہے وہ میت کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر اس کی قبر تک پہنچا دیں۔ کاش کہ 10 مومنین بھی اگر نماز وحشت پڑھ دیں، یا گھر کے سارے لوگ بھی نماز وحشت پڑھ دیں اور اس عمل کو یقینی بنا دیں کہ اب ہمارے جانے والے کی قبر میں روشنی ہی ہوگی۔ دفن کے اگلے روز کے بھی اعمال ہیں۔ دفن کے اگلے دن قبر پر ضرور جائیے، کیونکہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر اگلے دن میت کے وارثان، میت کے دوست احباب قبر پر تشریف لائیں، کیونکہ محمد ابن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی، مولا کیا ہم مرنے والے کی زیارت کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا بالکل۔ حمید بن مسلم نے عرض کیا، آیا وہ ہمارے آنے جانے سے باخبر ہوتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم، یقیناً وہ تمہارے وہاں جانے سے آگاہ ہوتے ہیں، تمہاری وجہ سے خوش ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ مانوس ہو کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ انہی کو سکون ملتا ہے اور ان کے ہی درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا وہاں پر جانا خود آپ کے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر کے کنارے
اس کے قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار سورہ قدر کی تلاوت کرے، وہ قیامت کے دن کے عظیم ترین ہولناکیوں اور وحشتوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا آپ نے ہی 8ویں امام نے فرمایا اس عمل کو کرنے سے خدا اسے بھی بخش دے گا اور صاحب قبر کو بھی۔ اور پھر قبر پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی ضرور کہیں اللہم اغفر لہ فإنہ افتقر الیک، اللہم اغفر لہ فإنہ افتقر الیک، پروردگار تو اسے بخش دے کیونکہ یہ تیرا محتاج ہے۔ پھر ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ توحید پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کہ قبر پر ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ توحید پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ جانے والے کی قبر کو تا حد نکاح کشادہ کر دے گا اور منور کر دے گا، یعنی قبر کا اندھیرا جو ہے روشنی اور نور میں تبدیل ہو جائے گا، اور آپ اس حالت میں واپس جا رہے ہوں گے کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے آپ پر جنت کو واجب قرار دے گا۔ پھر قبر پر سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے کسی ممکنہ عذاب، قبر کے عذاب کو بھی دور کر دے گا، یعنی کہ سورہ ملک تو ہر روز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ کیا پتہ کوئی بعد میں پڑھے یا نہ پڑھے، تو کم از کم قبر کے عذاب سے تو محفوظ رہیں گے۔ تو رات کو سونے سے پہلے ضرور سورہ ملک، یا دن میں بھی اگر رات میں جلدی نیند آ جاتی ہے تو دن میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے اور ہر مومن مومنہ کو محفوظ رکھے۔ آپ جیسے یہ اعمال و صدقات انجام دیں گے تو بقول رسول خدا فرشتے انہیں نور کے ایک طبق میں سجا کر، جس کا نور آسمانوں تک پہنچتا ہے، قبر کے کنارے لے آئیں گے اور صدا دیں گے کہ اہل قبور تم پر سلام ہو، تمہارے متعلقین نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، جسے لے کر صاحب قبر خوشی خوشی اپنے قبر میں جائے گا، اور اس کی وجہ سے قبر جو ہے وسیع ہوگی، اور عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہوگا۔ اضافہ کب ہوگا؟ جب آپ یہ تمام اعمال قبلہ رخ ہو کر انجام دیں گے، یعنی مستحب ہے ویسے بھی کہ آپ جو ہے جب بھی نماز پڑھیں، کوئی دعا پڑھیں تو قبلہ رخ ہو کے پڑھیں، زیادہ بہتر ہے کہ یہ سب اعمال قبر کے کنارے بیٹھ کر انجام دیے جائیں۔ کیا جانے والا کہتا ہے کیا ہماری رفاقت فقط اس وقت تک کے لیے تھی کہ بس چند دن گزر جائیں اور پھر آپ کے لیے ہم ایک بھولی بسری یاد بن جائیں؟ کیا ہی اچھا ہو آپ اپنے نیک اعمال کے ثوابوں میں ہمیں بھی شریک کرنے، کیا ہی اچھا ہو ہمارے لیے ثواب جاریہ کے اعمال انجام دیں، مثلا کسی مسجد، امام بارگاہ، مدرسے کی تعمیر میں ہماری جانب سے بھی کچھ حصہ ڈال دیں۔ ہماری آنکھیں کس قدر ٹھنڈی ہوں گی جب آپ ہمارے لیے انجام دیے گئے زیارت، حج، عمرہ، علم دین کے ثواب حصول کا ثواب، مجالس و دروس کا ثواب، غم امام مظلوم میں بہائے جانے والے آنسوؤں کا ثواب ہمیں لا کر دے دیں گے۔ ہم عالم آخرت میں آپ کے لیے اپنے دل و جان کی گہرائیوں سے دعا گو رہیں گے۔ اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا ثواب علیحدہ ہوتا ہے، اور وضو اگر نہیں پہنچتے ہیں تو اس کا ثواب بالکل علیحدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو وضو کا ثواب مل رہا ہے تو اس کو نہ پہنچنے کا ثواب بھی ہدیہ کر دیں، چھوٹی سے چھوٹی درود پڑھیں اس کا ثواب ہدیہ کر دیں۔ یہ صدقہ نہ صرف جانے والے کو فائدہ دے گا بلکہ رسول خدا کے بقول آپ کو کوہ احد کے برابر ثواب عطا ہوگا، یعنی بے انتہا ثواب عطا ہوگا۔ آپ اس عمل کی بدولت قیامت کے دن عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے میں کے علاوہ کوئی دوسرا اور سایہ نہ ہوگا، اور اس طرح زندہ اور مردہ دونوں اس صدقے کے طفیل نجات پا جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ دینی قضا جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کو نہ بھولیں کبھی بھی، اپنے ماں باپ کے، اپنے جانے والے کے، ان مستحبات کی انجام دہی کے ساتھ
جو ہمارے ورثاء یقیناً ان قضا واجبات کی ادائیگی کرنا نہ بھولیں گے جو اپنی زندگی میں کبھی مجبوری کی وجہ سے اور کبھی لاپرواہی کے باعث انجام نہیں دے سکے ہیں، بالخصوص قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، رد مظالم ہیں، فدیے ہیں، کفارے ہیں، قرضے یا دیگر مالی واجبات۔ رد مظالم کے لیے تو ہم ایک نماز آپ کو بتا دیں کہ رد مظالم اپنی زندگی میں پڑھ لیں، ویسے تو ہر ایک سے معافی مانگ لیں پروردگار عالم، یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ معافی اگر ہم انہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ فساد بڑھے، تو اس کے لیے ہے کہ آپ پھر ان کے لیے رد مظالم کی نماز پڑھنے کے دن رمضان میں یا جو بھی اچھے دن آتے ہیں اس کے اندر اس میں نماز پڑھیں، جمعرات کو پڑھ لیں، جمعے کو پڑھ لیں۔ ایک نماز ہے اس میں پہلی 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں 50 مرتبہ ہے، تیسری رکعت میں 75 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں 100 مرتبہ۔ تو کبھی ایک زندگی میں پڑھ لیں تاکہ جو بھی مظالم کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی غیبت کی ہو، کسی کی طرف کوئی اشارہ کیا ہو، کسی کی چغلی کی ہو، کسی درمیان لڑائی کرائی ہو، کچھ بھی کیا ہو، تو وہ مظالم کہلاتے ہیں۔ تو رد مظالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ نماز پڑھ کے اور دعا کریں گے ان کے لیے کہ بار اللہ ہم تو معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن فساد کی وجہ سے نہیں کر رہے، تو یہ کہ تو ان کو بھی بخش دے، ان کو بے انتہا حسنات و ثواب عطا فرما دے اور ہمیں بخش دے تاکہ ہم اس کٹھن منزل سے نکل سکیں۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں جن کے لیے اپنی پوری زندگی انسان سخت محنت کرتا ہے، سخت پورے اپنے جوانی ماں باپ سب لٹا دیتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیسے وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو اتنی زحمت ضرور کریں کہ ان قضا واجبات کی ادائیگی کے لیے کسی مستند عالم دین کے پاس جا کر شرعی طریقہ کار معلوم کریں، ان کی یہ ذرا سی زحمت میرے لیے قبر میں رحمت بن کر آ جائے گی۔ یقیناً ہمارے ورثاء یعنی سب جانے والوں کے ہم سب جائیں گے، تو ہم سب اسی منزل پہ، ہم یا تو کسی کے وارث ہیں پیچھے رہ جانے والے ہیں یا ہم خود جانے والے ہیں۔ میراث کو بھی کسی مستند عالم دین کے بتائے گئے شرعی طریقے سے اس طرح تقسیم کر لیں کہ اس میں کسی قسم کا ابہام اور تلخی نہ ہو، اس مال دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ اپنے لیے دن و رات کی محنت سے کمایا تھا، لیکن آج آپ کے پاس آ رہا ہے، کل یہ کسی اور کے پاس ہوگا۔ اس کاغذ کے ٹکڑوں کو اتنی حیثیت نہ دیں کہ ان کے اثرات عالم آخرت پر محیط ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، سوچیں، یاد کریں، اور جب بھی کوئی ایسا وقت ہو تو ان کو عمل میں لے کے آئیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے کام انجام دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے، وصیت کے طریقے اور جو ہے واجبات کو کس طرح سے ادائیگی کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں میں نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔